شعرائے اسلام، کلمہ شریک بھائیوں، عزت دار ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا، اور ہم پر بڑا فضل شکر احسان یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کے امت میں پیدا فرمایا جس نبی کے صدقے زمین و آسمان کے نظام کو منظم فرمایا، جو نبی عالمی نبی، جو نبی عالمگیر نبی، جو عالم اسلام کے لیے، مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے بھیجے گئے، جن کی بعثت کا مقصد اخلاق کی تعلیم دینا، انسانیت کو فروغ دینا، جو نبی سب سے آخری نبی اور ہم اس آخری نبی کے آخری امتی، ہمیں اللہ کا بڑا احسان اور بڑا فضل ادا کرنا چاہیے۔ بزرگوں، یقیناً مجھے اس بات پر بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور چونکہ اللہ کے شکر کے بعد اللہ کے بندوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، لہذا صدر جلسہ ہمارے بڑے حضرت مولانا مفتی سعید الرحمن صاحب قاسمی اس وقت تو اسٹیج پہ نہیں ہیں، لیکن ان کی صدارت، اور صدارت میں چونکہ کرامت مضمر ہوا کرتی ہے، لہذا یہ اتنا لق و دق پنڈال اور اتنی زیادہ کرسیاں، جائے کہ اس وقت کرسیاں خالی ہیں، کچھ لوگ چلے گئے اور کچھ لوگ اپنی کمر سیدھی کرنے کو گئے ہیں۔ بہرکیف اللہ آپ سب کے سننے کو قبول کرے، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ بھائی نوشاد صاحب جو کنوینر جلسہ ہیں، اراکین کمیٹی، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس نازک موڑ پر ایسے موقع، جس موقع میں کہ لوگوں کے پاس دین کی محفل سجانے کے لیے یا تو وقت نہیں ہے یا تو اجازت نہیں ہے، آپ ایسے موقع پہ اور ایسی گھڑی میں دین کی مجلس لگائی، دین کی محفل سجائی، اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے، اس کا نعم البدل عطا کرے۔ بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو متفرق آیت پڑھی ہے، میں آپ کے سامنے بہت دیر تک حائل نہیں رہوں گا، چونکہ 12 بجنے کے بعد اچھوں کے 12 بج جایا کرتے، ویسے ہی مجمع کا جو حال ہے، اس سے یقین جانیے آپ میری ویڈیو اپنی طرف، ابھی تو بہرکیف مولانا لطف الرحمان صاحب اس سے قبل جس طرح وہ میرا تعارف کراتے تھے، ہر انسان کو اپنی تعریف بڑی اچھی لگتی ہے۔ اسد اعظمی صاحب ایک چالاک شاعر کا نام ہے، آپ کو پتہ بھی ہے ان کی غذا کیا ہوتی ہے، ان کی خوراک کیا ہوتی ہے۔ میں ان کے ساتھ بہت دنوں رہا ہوں، جائے کہ جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب، چونکہ آپ کی دنیا تھوڑی سی الگ ہے، جس کی وجہ سے آپ سے ملاقات بہت کم رہی ہے، حالانکہ جب ندوے میں ہم لوگ زیر تعلیم ہوا کرتے تھے اور مہوتسو کا مشاعرہ، اور پھر ندوے میں بس کا آنا اور ہم لوگوں کا جانا اور اس مہوتسو کے مشاعرے کو کامیاب بنانا، مجھے لگتا ہے کہ ندوے کے طلبہ کو یہ کریڈٹ ملتا تھا کہ ندوے کے طلبہ نہ ہوتے تو ہم ادب نواز لوگوں کی ادب اور ہم لوگوں کی سرفرازی اور ادب کا معیار شاید نہ اٹھتا۔ اور یہ بات سچی ہے، دنیا مانے نہ مانے، اگر مدارس اسلامیہ نہ ہو تو آج بھی ادب کا فقدان ہو سکتا ہے۔ آج اردو ادب جائے کہ اخبار اور جرائد و رسائد میں نظر آتے ہیں، لیکن مدارس اسلامیہ کا یہ دین ہے، یہ قرض ہے، جو آج ہماری زبان پہ اردو زبان ہے، اور ہم اردو زبان بولتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور جب ہمارے مدارس کے طلبہ گھر آتے ہیں اور گھر آنے کے بعد اپنے ماموں جان اور اپنے چاچو جان سے، رشتہ داروں سے، اعزاء اقارب سے بات چیت کرتے ہیں، تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اردو زبان کی اہمیت و افادیت کیا ہے، اس زبان میں کتنی مٹھاس ہے، اس زبان میں جہاں شیخ سعدی کا رنگ نظر آتا ہے وہیں پر حالی کی خوشبو بھی آتی ہے، جہاں اس زبان میں مرزا غالب کی نزاکت معلوم ہوتی ہے وہیں پر فکر اقبال کی فکر بھی نظر آتی ہے۔ بہرکیف بزرگوں، ساتھیوں، ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، چونکہ میں نے تعلیم سے متعلق یہ آیت پڑھی ہے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ہمیں جھنجھوڑ کے کہا تھا، میں نے اس کو شعر میں بھی پڑھا ہے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ آج مسلم قوم در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ ہمارے سامنے جناب اسد اعظمی صاحب نے ایک کلام پیش کیا، ایک
ایک نظم پیش کری فلسطین کے معصوم بچے، وہاں کے درد و بکا، وہاں کے آہ و بکا کو متعلق مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، آج اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے جس کی تعداد صرف 70 لاکھ سمتھنگ ہے۔ 70 لاکھ والا چھوٹا سا ملک اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے۔ 70 لاکھ والا چھوٹا سا ملک آج دنیا کے 57 ممالک کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ یہ طاقت کون سی طاقت ہے؟ آج اسرائیل کے پاس سب سے زیادہ اسلحے، آج اسرائیل کے پاس سب سے زیادہ بم بارود ٹینک ہے، آج اسرائیل کے پاس سب سے زیادہ ٹیکنالوجی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسرائیل کے پاس یہ طاقت کیوں آئی اور کیسے آئی؟ یہ صرف اور صرف تعلیم کے راستے سے آئی ہے۔ لوگوں خوب اچھی طرح یاد رکھو، جو قوم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتی ہے وہی قوم ترقی کر پاتی ہے۔ اس ہندوستان میں مسلم قوم کی سروے رپورٹ جمعیت علماء ہند کو اگر مد نظر رکھو گے، یہ آپ کے بہار اور اڑیسہ، بنگال، جھارکھنڈ کی تحریک جو نمائندگی کرنے والی تحریک یعنی امارت شریعہ کی رپورٹ کو اگر آپ مد نظر رکھو گے، حضرت مولانا شمشاد رحمانی صاحب نے کئی جگہ جلسے میں تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ ہم جہاں تک گئے اور مسلمانوں کی فیصدی میں نے معلوم کری، مسلمانوں کی شرح معلوم کری، مسلمانوں کے خواندگی معلوم کرنے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ ایک گاؤں میں اب بھی بمشکل 10 سے 12 لوگ میٹرک پاس ملتے ہیں۔ اب بھی بمشکل گریجویٹ کی اگر تعداد دیکھی جائے تو میرا خیال ہے 5 سے 6% ملتے ہیں۔ اے مسلمانوں بتاؤ کہ آپ صرف دری بچھانے کے لیے دنیا میں آئے ہو؟ اے مسلمانوں آپ مجھے بتاؤ کہ آپ صرف سائیکل کے پنچر بنانے کے لیے آئے ہو؟ اے مسلمانوں آپ مجھے بتاؤ کہ آپ صرف ہوٹل میں برتن مانجنے کے لیے آئے ہو؟ لوگوں خوب اچھی طرح یاد رکھا، آپ کے نبی، ہم سب کے نبی، کائنات کے سردار، نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دنیا میں جو ہوئی ہے، آپ کی بعثت کا مقصد جہاں انسانیت کی خدمت ہے، وہیں پر آپ کی بعثت کا مقصد یہ بھی ہے جہاں حضرت آدم کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا، لیکن آپ علیہ السلام کو جو علوم اور فنون عطا کیے وہ کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا ہے۔ لوگوں خوب اچھی طرح یاد رکھو، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے الگ الگ علم و فن دیے، اللہ نے الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، لیکن ساری صلاحیتوں کا مجموعہ، ساری صلاحیتوں کے مرکز اگر آپ تلاش کرو گے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھنا پڑے گا۔ اسی لیے ایک موقع پر شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعے کو کوڈ کرتے ہوئے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے، جب نبی علیہ السلام کی بعثت اس دنیا میں ہوئی، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر خود آپ کی والدہ ماجدہ یعنی حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ آپ نے جو ہی یہ بات کہی، آپ کی رضائی ماں یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ بھی کہتی ہیں میں نے بھی ایسا خوبصورت بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ اسی بیچ آپ کے دادا جان حضرت عبدالمطلب بھی تشریف لاتے ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ بلاخر اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے جلیل القدر فرشتے یعنی حضرت جبرائیل امی سے کہتے ہیں جبرائیل میرے نبی کی مدد سرائی ہو رہی ہے، وہاں دیکھو حضرت آمنہ جو میرے نبی کی والدہ ماجدہ ہیں وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا جمیل بچہ نہیں دیکھا، اور آپ کی جو رضائی ماں یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں آپ کہتی ہے کہ میں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور آپ کے جو دادا جان حضرت عبدالمطلب ہیں آپ بھی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل امی تشریف لاتے ہیں اور حضرت جبرائیل امی کہتے ہیں آپ لوگوں نے کیا دیکھا؟ یہ تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے، یہ تھوڑے سے قبائل دیکھے ہیں، زیادہ سے زیادہ عرب کے ممالک دیکھے، اور دیکھے ہوں گے یمن کے علاقے دیکھے ہوں گے یا عراق کے علاقے دیکھے ہوں گے، لیکن میں جبرائیل مجھ سے پوچھو میں نے حضرت آدم کو آسمان دنیا پر پرواز کرتے دیکھا ہے، میں نے تو حضرت نوح کو کشتی کا ملا بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ارے مجھ سے پوچھو میں نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر رب سے باتیں کرتا بھی دیکھا ہے، ارے مجھ سے پوچھو میں نے تو حضرت عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرتے بھی دیکھا ہے، ارے مجھ سے پوچھو میں نے تو اسے بھی دیکھا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ جسے دیکھنے کے بعد لڑکیاں انگلیاں تراش لیا کرتی تھی، لیکن میں خدا کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں میں نے ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، میں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، میں نے ایسی خوبیوں والا بچہ نہیں
دیکھا، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم سب دیکھتے تبھی تو جب میں اس دھرتی میں محمد جیسا کوئی پیدا کرتا۔ اس لیے اے کلمہ شریک بھائیو، اے مسلمانوں، اے محمد، اے امت محمدی، آپ خوش نصیب ہو۔ آپ اپنی نصیب پر، آپ اپنی قسمت پر انگشت بدننا، آپ اپنی قسمت پر فخر محسوس کرو، آپ اپنے اوپر نازہ محسوس کرو کہ آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جن کو سارے نبیوں کی صفات عالیہ کا گویا گلدستہ بنایا گیا ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کسی اردو شاعر نے لڑکھڑاتے قدم اور لڑکھڑاتے قلم سے کسی طرح سے اپنی روشنائی بکھیری اور کہا قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، اے محبوب رب امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ میرے بھائیوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، آپ سب کو میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے، مجھے مختصر سا وقت ملا ہے اور آپ بھی چونکہ بکھرے ہوئے ہو، اس لیے میں صاف صاف دو ٹوک الفاظ میں آپ سب سے یہ کہنے آیا ہوں۔ آج تعلیمی پسماندگی کے شکار ہم ہیں۔ بتاؤ ہمارے بہار کے مکھ منتری ماننیہ نتیش کمار جی نے کیا ہمارے اسکول میں اور اسکول کی دیواروں پہ اور بلیک بورڈ پہ جگہ جگہ یہ نعرے نہیں لکھوائے آدھی روٹی کھائیں گے پھر بھی اسکول جائیں گے؟ کہاں سے یہ نعرے آئے؟ کن کو ان کو یہ نعرہ دینے پر کون مجبور کیا ہے؟ اے لوگو، آپ تو محمد الرسول اللہ کی جیونی نہیں پڑھتے، آپ تو محمد الرسول اللہ کی تاریخ نہیں پڑھتے، لیکن حضرت مولانا مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسن الندوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے مادہ خسیر العالم، آپ اس کتاب کو کبھی پڑھنا۔ اب تو وہ کتاب اردو میں ٹرانسلیٹ کر دی گئی ہے، تقریباً 36 زبان میں وہ کتاب ٹرانسلیٹ کر دی گئی ہے۔ مادہ خسیر العالم میں آپ نے گاڈ فیری ہیگنیس سے متعلق ایک اچھا سا واقعہ لکھا ہے۔ گاڈ فیری ہیگنیس جس کو اپنے سائنس کے علوم پر بڑا گھمنڈ تھا، بہت زیادہ اکڑ تھا، گاڈ فیری ہیگنیس نے کہا کہ میں آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا مسلمانوں میں جن کے پاس اتنا علم ہو جو یہ کہہ سکے کہ چاند پہ گرہن کیسے لگتا ہے اور کب لگتا ہے، سورج کی روشنی کب پھیکی پڑتی ہے، چاند جب باقاعدہ طور پر آسمان دنیا پہ جب طلوع ہوتا ہے اس کی روشنی کس کو، کس حد کو، کس اور کو کتنی پہنچتی ہے۔ لیکن پتہ ہے تمہیں حضرت مولانا مفکر اسلام سید ابو الحسن علی الحسن الندوی رحمت اللہ علیہ نے ان سے معلومات کرنے کی کوشش کی۔ مختصر سی تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں تو گاڈ فیری ہیگنیس نے کہا ہاں میں نے بھی یہ کتاب پڑھی اور میں نے جو یہ ریسرچ کیا ہے، دراصل آپ کے قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ حدید، اور سورہ حدید سے تقریباً 152 مسائل جو میں نے حل کیے ہیں، لیکن مسلمانوں تم کہاں چلے گئے؟ اے مسلمانوں تمہیں تو قرآن پڑھنے کے پاس تیرے پاس قرآن پڑھنے کے لیے تیرے پاس وقت بھی نہیں۔ ارے گاڈ فیری ہیگنیس کو دیکھو، گاڈ فیری ہیگنیس 152 مسائل کس سے تلاش کرتا ہے؟ قرآن سے تلاش کرتا ہے۔ آج جس قرآن کو تم نے طاقوں پہ سجایا ہے، آج جس قرآن کے مسلمانوں نے صرف جھاڑو کی کتاب، صرف جھاڑ پھوک کی کتاب بنا رکھی ہے، آج مسلمانوں نے قرآن کریم کو صرف اور صرف طاقوں میں سجایا ہے، اور جب اپنے یہاں میت ہوتی ہے تو میت بخشوانے کے لیے یہ قرآن کا استعمال کرتا ہے۔ اے لوگوں خوب اچھی طرح یاد رکھو، قرآن صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں آئی ہے، قرآن تو زندوں کو زندگی بخشنے کے لیے آئی ہے۔ قرآن ایک سمویدھانک کتاب ہے، قرآن ایک آئین والی کتاب ہے، قرآن قانون ہے، قرآن دستور ہے۔ جو کوئی قرآن سے چمٹتا ہے، جو کوئی قرآن کے قریب آتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، انسانیت کی خدمت اسے نصیب ہوتی ہے۔ آج اگر یہودی ترقی کر رہا، آج اگر عیسائی ترقی کر رہا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن پر ریسرچ کرتا ہے۔ ارے بہت پہلے جب گاڈ فیری ہیگنیس کو مولانا ابو الحسن علی الحسن الندوی نے کچھ سوال کیے تو گاڈ فیری ہیگنیس نے بعد میں محمد الرسول اللہ کی جیونی پر ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام اپالوجی فار محمد ہے۔ پڑھ کے دیکھنا اس کتاب کو، جس کتاب میں خود گاڈ فیری ہیگنیس نے یہ تسلیم کیا کہ میں نے آج تک ایسا رائٹر، میں نے آج تک مانوتا کے سمان میں ایسا ویکتی نہیں دیکھا جیسا ویکتی اور جیسی شخصیت محمد الرسول اللہ کی گزری ہے۔ اور آپ
آپ کے مر مٹنے والے آپ کے عاشقین کی جو تعداد ہے اور آپ کے عاشقین کی جو تاریخ ملتی ہے، ایسی تاریخ آج تک نہیں دیکھی ہے۔ کیسر و کسریٰ کو بھی دیکھا ہے، ہم نے بڑے بڑے محلات دیکھے ہیں، بڑی بڑی تاریخ پڑھی ہے، بڑی بڑی سلطنت کی تاریخ پڑھی ہے، لیکن جو تاریخ محمد الرسول اللہ کی پڑھی ہے، آپ علیہ السلام گدے پہ تشریف رکھتے ہیں، آپ بوریے پہ تشریف رکھتے ہیں، آپ غریبوں کو گلے لگاتے ہیں۔ یہی قریب جو عید گزری ہے، یہی عید کا موقع تھا، آپ کے وصال سے محض 5 سال قبل کا واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام نبی علیہ السلام مکے کے سارے غریب بچوں کو، مکے کے سارے یتیم بچوں کو حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے سے سارے بچوں کو بلواتے ہیں، اور سارے بچوں کو بلوانے کے بعد چونکہ مکے میں یتیم بچوں کو گلے لگانا یہ عیب سمجھا جاتا تھا، یہ بہت بڑا پاپ سمجھا جاتا تھا، نبی علیہ السلام نے کفار و مشرکین کی ان ساری دکانوں پہ تالا لگانے کا کام کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے خلاف، جو نبی علیہ السلام کے سندیش اور آپ کے ارشادات کے خلاف ہے۔ القصہ مختصر، آپ علیہ السلام عید سے پہلے مکے کے سارے یتیم بچوں کو خود اپنے دست مبارک سے نہلاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام اپنے دست مبارک سے نہلانے کے بعد خود ان کے سروں پہ تیل سے مالش کرتے ہیں، خوشبو سے ان بچوں کو معطر کرتے ہیں، اور آج آپ کے کندھے پر حسن حسین نہیں بلکہ مکے کے وہ یتیم بچے ہیں جن یتیم بچوں کو دھتکارا جاتا تھا، جن یتیم بچوں کو گالیاں دی جاتی تھی، جن یتیم بچوں کا کوئی سہارا اور کوئی پرسان حال نہ تھا، ان یتیم بچوں کو آپ علیہ السلام ایک طرف ادھر کندھے پہ ایک طرف ادھر کندھے پہ، اور کچھ بچے جو بیٹھے تھے آپ کے خلفائے راشدین کو آپ نے حکم دیا ان بچوں کو کندھے پہ بٹھاؤ تاکہ دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جن کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کا پرسان حال اللہ ہے۔ لوگوں کان کھول کر سنو، یتیم کو جس کو آج ہم خبرگیری نہیں لیتے، یتیم بچے جن کے ہاں کپڑے نئے تیار نہیں ہوتے، غریب بچے جن کے ہاں مٹھائیاں نہیں پکتی، سویاں نہیں پکتی، ان یتیم بچوں کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، لیکن کائنات کے سردار نے، آمنہ کے در یتیم نے، عبداللہ کے نور نظر نے گویا دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، دنیا والوں کو یہ میسج دیا، اے دنیا کے لوگوں سنو، جب تم غریب سے محبت نہیں کرو گے تو تیرے پاس ایمان منوان جس طرح ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر تم سچے ایمان والے ہو تو ایمان کی علامت یہ ہوگی، ایمان کی کسوٹی یہ ہوگی کہ تم غریبوں سے محبت کرنے والے ہوگے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے ہوگے۔ آج آپ علیہ السلام کے کندھے پہ نہ حسن ہے نہ حسین ہے، بلکہ مکے کے وہ یتیم بچے ہیں جن یتیم بچوں کو دھتکارا جاتا تھا، جن یتیم بچوں کو گالیاں پڑتی تھی، جن یتیم بچوں کو کوئی محبت کے نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ لوگوں قربان جاؤ، کیا آج ہم ایسا کرتے؟ کیا ہم آج یتیم بچوں سے محبت کرتے؟ ہم اپنے بچوں کے لیے 4-4 5-5 جوڑے نئے کپڑے سلوا لیتے ہیں، طرح طرح کے ڈش اور آئٹم پکواتے ہیں، لیکن اے لوگوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا ہم یتیم بچوں کی خبر لیتے؟ کیا ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں؟ اگر نہیں رکھتے ہو تو پھر آپ کو مسلمان کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح یاد رکھو، بخاری شریف کے ایک حدیث ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ، رواہ البخاری۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک ہاتھ، یہ ہاتھ ہے اور ہاتھ کا یہ پنجہ ہے اور اس میں 5 انگلیاں ہیں، اگر ایک انگلی کٹ جائے پورا بدن اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی مومن کی مثال ہے، اگر کوئی ایک بھائی پریشان ہے سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی پریشانی میں برابر کے شریک ہوں۔ کیا آپ ہوتے ہو؟ نہیں ہوتے ہو نا؟ پھر کیوں دن رات یہودیوں کو برا بھلا کہتے؟ پھر کیوں عیسائیوں کو برا بھلا کہتے؟ عیسائیوں کو برا بھلا بعد میں کہو، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کا علاج کرو۔ لوگوں خوب اچھی طرح یاد رکھو، قرآن نے کہا اگر معروف راہی کہتا زبان کھینچ لیتے، قرآن نے تمہیں کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آپ اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کرو۔
ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اس جلسے سے اٹھنے کے بعد اپنے گھر میں جانے کے بعد اپنے گھروں کے ماحول کو درست کریں گے، اپنے علاقے کے ماحول کو درست کریں گے، ایسی سوسائٹی بنائیں گے جس سوسائٹی کے انڈر میں جہاں تعلیم نسواں کو فروغ دیا جائے گا وہیں تعلیم بالغان کو بھی فروغ دیا جائے گا، وہیں تعلیم اطفال کے لیے بھی شعبے جات قائم کیے جائیں گے۔